عزیز ایپیسوڈ 13۔ وہ ساری چیزیں پیک کر کے فریج میں رکھ رہا تھا جب ثاقب فلیٹ میں داخل ہوا اور سیدھا اس کے پاس آیا۔ نکالو 10,000۔ معین نے مڑ کر اسے دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ دے دوں گا، کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ معین نے کیک کو ڈبے میں ڈال کر فریج میں رکھا۔ آج میں اتنا خوش ہوں کہ اس خوشی میں تمہیں یہ پیسے معاف کیے۔ اس کے شاہانہ انداز پر معین نے ابرو اچکائے۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی حالہ آئے گی، لیکن حیرت ہے، معین کو واقعی امید نہیں تھی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس کا آنا اس بات کا ثبوت ہے۔ وہ بھی میرے لیے خاص فیلنگز رکھتی ہے۔ اس کے چہرے پر چمک تھی۔ پتہ نہیں فیلنگز ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ آ تو گئی تھی پر لگتا تھا بڑی مجبوری میں وہاں رکی ہے۔ لگتا تھا فائزہ اسے گن پوائنٹ پہ وہاں لے کے آئی ہے۔ معین کی بات پہ ثاقب کے ماتھے پہ بل پڑے، لیکن اگلے ہی پل اس نے سر جھٹکا۔ وہ کچھ منفی سوچ کے اپنی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جیسے بھی آئی ہو، میرے لیے بس یہ اہم ہے وہ آئی تھی۔ ویسے اتنی دیر سے تم اس سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ کچھ نہیں، بس اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ اچھا، پھر اس نے کیا کہا؟ معین نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ واضح طور پہ اقرار تو نہیں، لیکن رسپانس پازیٹیو ہی تھا۔ معین نے ہنکارا بھرا۔ پھر آگے کیا سوچا ہے؟ آگے؟ ثاقب نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ آگے مطلب فیوچر شادی کرو گے؟ ظاہر ہے۔ آگے مطلب فیوچر شادی کرو گے؟ ظاہر ہے، وہ مسکرا کے بولا۔ انکل آنٹی مان جائیں گے؟ منع کیوں کریں گے؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے تمہارے لیے کچھ اور سوچا ہو، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ ابھی بس میں اس احساس کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ معین نے مسکرا کے اسے دیکھا، تبھی ثاقب کا فون بجا۔ وہ جانتا تھا اس وقت کس کا فون آ سکتا ہے، اور اس کی توقع کے عین مطابق کمل کا فون تھا۔ ممی کا فون ہے، میں آتا ہوں، وہ معین کو کہہ کے ٹیرس پہ آ گیا۔ کیسی ہیں ممی؟ میں ٹھیک ہوں ثاقب، تم بتاؤ وہ آئی تھی؟ ان کی آواز میں بے چینی محسوس کر کے وہ مسکرایا۔ جی آئی تھی۔ آئی تھی؟ وہ بے حد حیران ہوئی۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ آئے، لیکن پھر بھی دل میں کہیں یہ بات تھی کہ وہ نہیں آئے گی۔ ان کی حیرت پر ثاقب کھل کے ہنسا۔ آپ کو امید نہیں تھی نا؟ لیکن دیکھ لیں، آپ کا بیٹا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آج تو بات بات پر ثاقب کے لہجے سے تکبر جھلک رہا تھا۔ آخر یونیورسٹی کی سب سے ناقابل تسخیر لڑکی کو اس نے اپنے اصول توڑنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ہاں، کمل کے دل سے پرسکون سانس نکلی۔ تم نہیں جانتے ثاقب تم نے کیا کیا ہے۔ کاش میں غلام عباس کی شکل دیکھ سکتی۔ کیا وہ گھر بتا کے آئی تھی کہ وہ تم سے ملنے جا رہی ہے؟ ان کی آواز میں تجسس تھا۔ پتہ نہیں، میں نے پوچھا تھا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، پر مجھے لگتا ہے وہ سچ بتا کر تو نہیں آئی تھی۔ اوہ پور گرل، باپ کو دھوکہ دے کے آئی۔ انہوں نے جیسے مزہ لیا۔ تم نے اس سے محبت کا اظہار کیا؟ جی، وہ مسکرا کر بولا۔ تو اس نے کیا کہا؟ وہ جیسے انجوائے کر رہی تھیں۔ کچھ نہیں، اظہار تو نہیں کیا پر انکار بھی نہیں کیا، لیکن ایک بات تو طے ہے، وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ کیا بتاؤں ثاقب، میں کیسا محسوس کر رہی ہوں؟ وہ خوشی سے بولی۔ مجھے اندازہ ہے ممی، آپ کی آواز سے پتہ چل رہا ہے۔ بس اب یہ پسندیدگی اتنی محبت میں بدلنی چاہیے کہ تمہارے لیے وہ اپنے باپ، بھائی، گھر سب چھوڑ دے۔ شادی کے بعد وہ ہمارے پاس ہی تو ہوگی نا؟ وہ ان سے سوال کر رہا تھا۔ تم اس سے شادی کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ ان کے سوال پر اس کی مسکراہٹ سکڑی۔ میں سمجھا نہیں ممی، سمجھنے والی کیا بات ہے؟ ہماری یہ بات نہیں ہوئی تھی ثاقب۔ بات یہ ہوئی تھی کہ تمہیں اسے خود میں اتنا انوالو کرنا ہے کہ وہ تمہاری خاطر گھر چھوڑ دے۔ ثاقب نے اب کی بار کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی خوشی جیسے ماند پڑ گئی تھی۔ اس کی خاموشی پر کمل کو جیسے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ شادی کی بات میں فی الحال اس لیے نہیں کر رہی ثاقب کیونکہ میں جانتی ہوں حالہ کا باپ کبھی اس کی شادی تم سے نہیں کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اچانک ثاقب کا خوشگوار موڈ آف ہو گیا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد بھی وہ مسکرا رہی تھی اور کچھ دیر بعد وہ بلند کہکہے لگا رہی تھی۔ اکیلے کمرے میں یوں کہکہے لگاتی وہ پاگل لگ رہی تھی۔ وہ اسی طرح ہنستی ہوئی شیشے کے سامنے جا کھڑی ہو گئیں اور اپنا عکس دیکھتے ان کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ چہرہ بے حد سنجیدہ ہو گیا تھا۔ آنکھوں سے نفرت ٹپکنے لگی۔ خوبصورت چہرہ نفرت اور وحشت کی وجہ سے بدصورت لگنے لگا تھا، لیکن وہ نفرت میں اتنی اندھی ہو چکی تھیں کہ انہیں احساس تک نہیں ہو رہا تھا
کہ وہ ایک معصوم لڑکی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں، حالانکہ وہ بھی ایک بیٹی کی ماں ہیں۔ غلام عباس، تمہیں بڑا ناز ہے نا خود پر، اپنے خون پر اور اپنی تربیت پر۔ تم نے میرے کردار کو، میرے باپ کی تربیت کو گالی دی تھی۔ میں تمہاری بیٹی کو گالی بنا دوں گی، تمہاری بیٹی کو اتنا ذلیل کروں گی کہ تم اپنی نام نہاد عزت کے لیے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے، جیسے میرے باپ نے کوشش کی تھی۔ دکھ کے باوجود ان کی آنکھیں خشک تھیں۔ تیز قدموں کی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کنزا کو آتا دیکھ کر اس نے دوبارہ گردن موڑ لی۔ اس کے قریب آنے پر وہ اسے جھٹکا دے کر بیٹھی تو اریبہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، پھپھو نے بتایا تم یہاں ہو۔ اریبہ نے کوئی جواب نہ دیا تو کنزا نے ابرو اچکائے۔ موڈ کیوں آف ہے تمہارا؟ تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ اریبہ کے ناراض لہجے پر وہ حیران ہوئی۔ کیا کیا ہے میرے معصوم بیچارے بھائی نے؟ معصوم بیچارہ؟ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کے بولی۔ معصوم بیچارہ نہیں، گناہ میسنا ہے۔ اتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس کال اٹینڈ کرنے کا وقت نہیں، اور تو اور میسج کا رپلائی 6 گھنٹے بعد کیا۔ اس بات پہ غصہ ہو؟ کنزا نے اسے ایسے سر ہلا کر دیکھا جیسے کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ غصہ نہ کروں؟ اس کی سالگرہ تھی۔ 11:30 بجے نیند سے میری آنکھ بند ہو رہی تھی، لیکن میں زبردستی جاگتی رہی کہ پورے 12 بجے اسے وش کرنا ہے۔ لیکن 12 سے 12:30 تک اسے فون میسیجز کیے لیکن کوئی جواب نہیں آیا، اور صبح 8 بجے وہ میرے میسیج کے جواب میں تھینک یو کہہ رہا ہے، یعنی کہ حد ہو گئی۔ وہ جھنجھلا کے بولی۔ واقعی حد ہے، کنزا نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ بھائی کو اور کام نہیں نا کہ وہ تمہیں فون اور میسیج کرتے رہیں؟ اسے مینرز کہتے ہیں جو تمہارے بھائی میں ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ بات سنو، تمہارے بھائی کا وہاں لاہور میں کسی لڑکی سے کوئی چکر تو نہیں چل رہا؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے مشکوک نظروں سے کنزا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر جلن دیکھ کے اسے مزہ آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتی۔ کیا؟ وہ چیخی۔ تمہیں پتہ ہے نا گھر میں ہم دونوں کے بارے میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، اس کے باوجود وہ چکر چلا رہا ہے۔ یاد رکھنا کنزا، اس نے دھمکی کے انداز میں انگلی اٹھائی، اگر اس نے مجھے دھوکہ دیا تو جان سے مار دوں گی اسے۔ آخر میں اس کا لہجہ رند گیا تھا۔ دھوکہ؟ کنزا نے ہونٹوں کو سیٹی کے انداز میں سکیڑا۔ کیا میرے بھائی کا تم سے چکر چل رہا ہے؟ اس کے طنزیہ انداز پہ اس کی آنکھوں کی نمی گہری ہوئی۔ طنز کر رہی ہو؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ تو اور کیا کروں؟ تم میرے بھائی پر دھوکہ دہی کا الزام لگا رہی ہو، جبکہ اس بیچارے کے فرشتوں کو پتہ نہیں۔ بیچارہ نہیں ہے وہ، کہہ چکی ہوں۔ اسے پتہ ہے میں اسے پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ تم جانتی ہو نا بچپن سے ہماری کتنی دوستی رہی ہے۔ دوستی کو تم غلط رنگ دے رہی ہو۔ تمہیں بھی میں پسند نہیں؟ اب کی بار کنزا کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو اریبہ؟ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں سب چاہتے ہیں تمہارا اور بھائی کا رشتہ ہو جائے، اور ہو بھی جائے گا۔ کیسے؟ ماموں گئے تھے اس کے پاس بات کرنے، اس نے منع کر دیا۔ اگر کرنا چاہتا تو منع کیوں کرتا؟ انہوں نے منع نہیں کیا، وقت مانگا ہے۔ بات سنو، ایک مخلصانہ مشورہ ہے، تم کچھ نہ کرو، صرف ممی کو پٹانے کی کوشش کرو۔ تم جانتی ہو بھائی ممی کی بات کبھی نہیں ٹالتے۔ اگر ممی نے کہہ دیا اریبہ میری بہو بنے گی تو سمجھو تم ہی بنو گی۔ کنزا نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر تسلی دی۔ یہی کر رہی ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں پاگل ہوں جو ہر وقت نانی کی جھڑکیوں کے باوجود ممانی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہوں؟ ہر وہ کام کرتی ہوں جس کی وجہ سے ان کی نظر میں اچھی بن سکوں۔ گڈ، تو اپنی کوشش جاری رکھو، انشاءاللہ حسب منشا نتیجہ نکلے گا۔ اب اس سوگ سے باہر آؤ، ممی بھائی کی سالگرہ کی خوشی میں مجھے اور تمہیں شاپنگ پر لے کے جا رہی ہیں۔ واقعی؟ وہ خوش ہو کے بولی۔ تو اتنی دیر سے کیا بکواس کر رہی ہو؟ پہلے بتانا تھا۔ کیا؟ کنزا نے آنکھیں پھیلائیں۔ میں بکواس کر رہی تھی؟ نہیں، میں کر رہی ہوں۔ اب اٹھو، میں تیار ہو کے آتی ہوں، میرے بغیر مت جانا، کہہ کے وہ بھاگنے کے انداز میں اپنے پورشن کی طرف بڑھی، جبکہ کنزا مسکراتی ہوئی اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ تم حرام خوروں کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ تم لوگوں پہ لاکھوں خرچ کرتا ہوں، اس کے باوجود مجھے نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے۔ جس وقت ڈرائیور کنٹینر لے کے نکلا تم جھک مار رہے تھے۔ نیا ڈرائیور رکھنے سے پہلے تم نے اس کی جانچ پڑتال ہی نہیں کی۔ سردار صاحب، ڈرائیور ہمیشہ
मैं ही जांच पड़ताल करके रखता हूँ, लेकिन इस दफ़ा काशिफ साहब ने ड्राइवर रखा था। बकवास बंद करो, अपनी गलती पे पर्दा डालने की कोशिश न करो। मुझे हर हाल में वो कंटेनर चाहिए जो पुलिस ने पकड़ा है। वो ऊंची आवाज़ में बोलते हुए गालियाँ दे रहा था। नबील, जो उसे एक खबर देने आया था, उसकी ऊंची गुस्सीली आवाज़ सुन के दरवाजे के बाहर ही रुक गया। फिर गहरा सांस लेकर खुद को कंपोज करता अंदर दाखिल हुआ। अंदर कमरे में उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर्स और कंपनी के 2 वकील बैठे थे। सरदार बाजिल ने नबील को खड़े देखकर बैठने का इशारा किया तो वह सर हिलाकर सिंगल सोफे पर बैठ गया। अब तुम लोग बोलोगे या मैं ही बकवास करता रहूँगा? सरदार साहब, हम कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हो? उस कंटेनर में मेरा करोड़ों का माल है। अगर पुलिस ने वो अपने कब्जे में ले लिया तो इस नुकसान की भरपाई तुम्हारा बाप करेगा। सरदार ने गज़बनाक तासुरात से वकील को देखा। सर, मैं अभी पुलिस स्टेशन से ही आ रहा हूँ। कंटेनर उनसे छुड़वा लिया है। सरदार बाजिल के साथ परेशान बैठे तीनों अफराद ने हैरत से संजीदा बैठे नबील को देखा। अपनी तरफ सबको मतवज्जा देख उसने सरदार साहब को देखा। कंटेनर छुड़वा लिया है, लेकिन लाखों देने भी पड़े हैं। बड़े नुकसान से छोटा नुकसान बेहतर होता है। आई एम प्राउड ऑफ यू नबील, तुम हमेशा मुझे मुसीबत से निकालते हो। सिर्फ एक तुम ही हो जिस पर मैं अंधा एतमाद कर सकता हूँ, वरना यहाँ लाखों खर्च करके गधों की फ़ौज पाल रहा हूँ। उसने कहर भरी नज़र से उन तीनों को देखा। वो ड्राइवर अभी भी पुलिस की हिरासत में है। वो हमारे किसी काम का नहीं, उसे वहीं रहने दो, कह के उसने सिगरेट सुलगा के होंठों से लगाया। नहीं, वो ड्राइवर नया है, उसे कुछ पता नहीं। मैं मिल के आया हूँ उससे, उसने कहा। उसे ये कंटेनर लेके जाने को कहा गया, इसके अंदर क्या था उसे नहीं पता था। वो कह रहा है वो हमारे खिलाफ गवाही देगा। नबील के कहने पर सरदार बाजिल ने माथे पे बल डालकर नबील को देखा। तो देने दो गवाही। सर, इसमें काशिफ साहब इन्वॉल्व हैं। माल भी उन्होंने लोड करवाया था और ड्राइवर को भी उन्होंने हायर किया था। उसका जताता हुआ अंदाज कुछ आगाह करता हुआ था, जिसे समझकर सरदार ने हंकारा भरा। अख्तर साहब, उसने तंजिया अंदाज में अपने वकील का नाम लिया। अब उस ड्राइवर की ज़मानत करवा लेंगे कि उसके लिए कोई नया वकील हायर करूं? नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं, काम आज ही हो जाएगा। वो घबरा कर जल्दी से बोले। सर, एक बात करनी थी। नबील के कहने पर उसने अबरू उचकाकर उसे बोलने का इशारा किया तो नबील ने कमरे में मौजूद तीनों अफराद पर नज़र डाली, यानी वो उनके सामने बात नहीं करना चाहता था। अब जाओ तुम लोग, अगली दफ़ा अगर कोई गलती हुई तो इसे अपनी आखिरी गलती समझना। उसके धमकी भरे अंदाज पे वो तीनों तेज़ी से सर हिलाते बाहर निकल गए। बाजिल ने सिगरेट का गहरा कश लेकर धुआं हवा में छोड़ा, जबकि नज़रें नबील पर जमी थीं। तुम्हारी शक्ल से लग तो नहीं रहा कि कोई अच्छी खबर है, लेकिन खैर सुनाओ, आज सुबह से यही कर रहा हूँ। वो वहीद असफर अपनी बीवी समेत फ़रार हो गया है। क्या? बाजिल, जो टांग पे टांग रखे बैठा था, एकदम सीधा हुआ। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद उसकी इतनी जुर्रत? तुम्हारे गार्ड वहाँ क्या नशा करके पड़े थे? वो अब सुर्ख चेहरे के साथ नबील पर बरस पड़ा। सर, गलती उनकी भी नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन में निकले हैं। पुलिस प्रोटेक्शन? सरदार बाजिल मज़ीद हैरान हुआ। हमारे इलाके की पुलिस? उसे यकीन नहीं आ रहा था। नहीं सर, हमारे लोग हमें धोखा नहीं दे सकते, मैंने पता करवाया है। ऑर्डर काफ़ी ऊपर से आए थे। एसएचओ ने ख़ास तौर पर मुझे माजरत का फ़ोन किया। वो कह रहा था मामला हमारी पहुंच से ऊपर का था। बाजिल ने दोबारा सोफे से टेक लगाकर नया सिगरेट सुलगाया। और इतनी पहुंच वाला कौन है? उसकी संजीदा नज़रें नबील पर जमी थीं। सर, वो अटका। गुलाम अब्बास, जिमल बीबी के ताया। नबील की बात पर सरदार बाजिल का कहकहा गूंजा था। मुझे अंदाज़ा होना चाहिए था, वो हंसते हुए बोला। अब वो बेगैरत चूहा किस कोने में छुपा है? बाजिल ने वहीद असफर के बारे में पूछा। सर, अभी तक तो वो मुकम्मल तौर पर रूपोश है, लेकिन हम पता करवा रहे हैं। ज़्यादा देर छुपा नहीं रह सकता। उसे निकालो बिल से, इस जुर्रत की उसे सज़ा मिलेगी। सर, मेरा ख़्याल है आपको काशिफ साहब पर भी ध्यान देना चाहिए। उनकी जुर्रत बहुत बढ़ती जा रही है, जो सरासर आपके लिए नुकसानदेह है। बाजिल ने मुस्कुरा कर नबील को देखा। मैं आस्तीन में छुपे सांपों को अच्छी तरह जानता हूँ, वो कितना मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन सर, इस दफ़ा ज़्यादा हो गया। वो तो पुलिस में वाकफियत निकल आई और ड्राइवर ने बयान नहीं दिया, वरना अरेस्ट वारंट निकल सकता था। ठीक है, बुलाओ काशिफ को। वो सिगरेट का कश लेते बोला।
فی الحال وہ بھی غائب ہیں۔ بازل نے افسوس سے سر جھٹکا۔ خیر چھوڑو، اسے میں دیکھ لوں گا۔ فی الحال تم ملاقات کا بندوبست کرو۔ میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ سسر صاحب سے ملاقات کی جائے۔ سچ بڑا اشتیاق ہو رہا ہے سسر جی سے ملنے کا۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ جی سر، ملاقات آفس میں کریں گے یا گھر پر؟ پہلے تو ہم سسر کو امپریس کرنے کے لیے آفس جائیں گے، اس کے بعد شگن لے کے گھر جائیں گے، آخر اپنی حسینہ سے بھی تو ملنا ہے، کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگائی۔ آہ زمل، اس نے مسکرا کر اس کا نام لیا۔ سر اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ تمہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے نبیل؟ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ سر یہ شگن والی بات زیادہ جلدی ہو جائے گی، آپ جانتے ہیں کہ بی بی کی منگنی ہو چکی ہے، تو غلام عباس صاحب کیوں اپنے بیٹے کی منگنی توڑ کر آپ سے کریں گے؟ بات تو تم نے ٹھیک کی ہے۔ سردار بازل نے سمجھ کر سر ہلایا۔ تو منگنی توڑوا دیتے ہیں۔ اتنا آسان نہیں سر، تو پھر زمل کو اٹھوا لیں۔ نبیل نے چونک کر اسے دیکھا۔ سر آپ کو غلام عباس کی طاقت کا اندازہ تو ہو چکا ہے، تو یہ بہت مشکل ہے۔ اگر سب مشکل ہے نبیل تو پھر آسان کیا ہے؟ اس کے سوال پر نبیل کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ سر کیا آپ واقعی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے نبیل؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں سر، وہ سر جھکا کر بولا تو بازل نے آنکھیں بند کر کے صوفے کی بیک سے ٹیک لگا لی، پھر دوبارہ آنکھیں کھول کر سیدھا ہوا۔ نبیل زمل تو یہی ہے نا؟ کہیں سسر جی نے میری حسینہ کو تو غائب نہیں کروا دیا؟ وہ بے قراری سے بولا۔ نہیں سر، بی بی یہی ہیں۔ کب دیکھا تھا اسے؟ جمعے والے دن، یعنی 2 دن پہلے۔ اس نے پہلو بدلتے دہرایا۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ اس کی فرمائش پر نبیل ایک پل کے لیے حیران ہوا۔ نبیل کی حیرت پر بازل نے ابرو اچکائے۔ سر ملاقات کیسے ہوگی؟ وہ سوائے کالج کے بہت کم کہیں آتی جاتی ہیں۔ نبیل کے کہنے پر اس نے گھڑی دیکھی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ ہم کالج جائیں گے، کہتے ہوئے وہ کھڑا ہوا۔ سر میں ٹوکنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن کیا ملاقات کرنا ٹھیک ہوگا؟ اگر بی بی نے آپ کو دیکھ لیا اور اپنے تایا کو بتا دیا تو وہ پہلے سے الرٹ ہو جائیں گے، اور وحید اصفر کی طرح بی بی کو بھی وہ غائب کر سکتے ہیں، پھر مسئلہ زیادہ ہو جائے گا۔ ہمیں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ نبیل کی بات پر بازل نے جیسے سمجھ کر ہنکارا بھرا۔ پھر اگر ملاقات نہیں کر سکتے تو ایک جھلک تو دیکھ ہی سکتے ہیں۔ جی سر۔ نبیل سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ سردار بازل نے اکتا کر دوبارہ باہر دیکھا، جہاں گاڑیوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں بیٹھا زمل کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور اب اسے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ نبیل وہ یہاں ہے بھی یا نہیں؟ وہ بیزاری سے بولا۔ سر صبح وہ کالج آئی تھیں، اور وہ کالج کے باہر تب آئیں گی جب ان کی گاڑی آئے گی۔ نبیل کے بیان پر بازل کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ آئی۔ اسے کہتے ہیں قسمت، کہاں تپتی دوپہر میں گھنٹہ چل کر کالج جاتی تھی۔ وحید اصفر بمشکل پال رہا تھا اسے احسان کر کے۔ میں اسے اسٹائلش والی زندگی دینا چاہتا تھا تاکہ وہ ساری عمر میری غلام رہے۔ اگر رات ہی رنگین کرنی ہوتی تو جب 50 لاکھ وحید اصفر کو دیے تھے تب ہی لے جاتا، پر میں نے سوچا معصوم غریب لڑکی ہے، جب اسے نام کے ساتھ پیسہ ملے گا تو ہمیشہ میری احسان مند رہے گی اور مجھ سے بے وفائی نہیں کرے گی۔ لیکن اچانک اس کا یہ رئیس تایا پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑا۔ آخری جملے پر اس نے غصے سے دانت پیسے۔ سر وہ گاڑی ہے۔ نبیل کی نشاندہی پر سردار بازل نے چبھتی نظروں سے اس گرے کرولا پر نظر ڈالی۔ گاڑی سے ایک شاندار سا نوجوان نکلا۔ تم نے تو کہا تھا کوئی بوڑھا سا ڈرائیور آتا ہے، تو یہ لڑکا کون ہے؟ بازل نے ماتھے پہ بل ڈال کر پوچھا۔ نبیل بھی اسے دیکھ کے حیران ہوا تھا۔ سر یہ عباس صاحب کے بیٹے ہیں۔ زمل بی بی اکثر ڈرائیور کے علاوہ کسی کے ساتھ نظر آتی ہیں تو وہ یہ ہیں۔ غلام عباس کا بیٹا یعنی زمل کا منگیتر؟ بازل کی نظریں مسلسل حماد پر جمی تھیں۔ اس کا قد دراز تھا، صاف رنگ، گھنے کالے بال جو بے ترتیب سے ماتھے پر بکھرے تھے، جاذب نظر نقوش، اور چہرے پر ڈارک گلاسز لگائے وہ سب سے زیادہ نمایاں ہو رہا تھا۔ آتی جاتی لڑکیاں مڑ مڑ کے اسے دیکھ رہی تھیں۔ حماد کو دیکھ کر احساس کمتری کا احساس اس پر حاوی ہونے لگا۔ وہ مرد تھا 35 سال کا، جبکہ وہ لڑکا اس سے کم از کم 10 سال چھوٹا لگ رہا تھا۔
تو کیا اس لڑکے کو چھوڑ کر زمل اسے اپنائے گی، جبکہ وہ امارت میں بھی اس سے زیادہ تھا اور وہ اس کا منگیتر تھا، جبکہ اس سے اس کا رشتہ ڈر اور شاید نفرت کا تھا۔ بازل کو اپنا آپ مسلسل خسارے میں نظر آ رہا تھا۔ تبھی وہ گیٹ سے نکلی، اتنی لڑکیوں میں بھی وہ سب سے الگ نظر آ رہی تھی۔ اس نے اسکارف لیا ہوا تھا اور اسی سے اپنا چہرہ کور کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ چلتی سیدھی گرے کرولا کے پاس آئی۔ اس لڑکے نے جھک کر مسکرا کر اسے کچھ کہا اور اس کے لیے فرنٹ دروازہ کھولا اور اس کے بیٹھتے ہی گاڑی چل دی، جبکہ بازل کا سارا وجود حسد کے مارے جلنے لگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اسے اتنے صبر کا مظاہرہ کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ لڑکی اب ایک ضد اور چیلنج بنتی جا رہی تھی۔ جی سر، اور ہمیشہ کی طرح نبیل نے تابعداری سے سر ہلایا۔ مجھے نہیں پتہ تھا آپ آئیں گے۔ آپ آئیں گے؟ کیوں، تمہیں اچھا نہیں لگا؟ حماد نے سن گلاسز تھوڑی سے ناک سے نیچے کھسکا کر آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے اچھا لگا، بلکہ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ حماد نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ واقعی خوش لگ رہی تھی۔ شکر ہے کسی نے تو مجھے مس کیا، ورنہ میرے 2 دن گھر نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑا۔ وہ چہرے پر مصنوعی افسوس طاری کرتے ہوئے بولا، ایسا نہیں حماد بھائی، سب نے آپ کو مس کیا، لیکن میں نے زیادہ کیا۔ مجھے پتہ تھا بس تم ہی ہو جس کو میری پرواہ ہے، اسی لیے میں سیال کوٹ سے زیادہ تر شاپنگ تمہارے لیے کر کے لایا ہوں۔ وہاں سے خاص مٹھائی لے کے آیا ہوں۔ بس رات کو مووی کے ساتھ چائے پیتے ہوئے ہم دونوں کھائیں گے، اس بے وفا حالہ کو نہیں دیں گے۔ نہیں بھائی، وہ بے وفا نہیں، اس نے بھی آپ کو بہت یاد کیا ہے، وہ جلدی سے بولی تو حماد نے مسکراہٹ روک کر سمجھداری سے سر ہلایا۔ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، ورنہ تمہاری طرح کوئی مجھے دیکھ کے خوش نہیں ہوا۔ میرے آنے پر تم اتنی خوش ہوئی ہو، بھائی کے آنے پر تو تم خوشی کے مارے پتہ نہیں کیا کرو گی۔ اف حماد بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ بخلا کر بولی۔ حماد کے کھینچے ہوئے نقشے کا تصور کرتے ہی اس کے کانوں کی لوئیں اور گال جلنے لگے تھے۔ اس نے بے ساختہ اپنے ٹھنڈے ہاتھ اپنے گالوں پر رکھے۔ حماد کو اس سے کسی ایسے ہی ری ایکشن کی توقع تھی، اور اس کا چہرہ دیکھ کر حماد کا کہا گاڑی میں گونجا۔ بہت برے ہیں آپ حماد بھائی۔ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے وہ ناراضگی سے منہ پھلا کر گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ اب منہ پھلا کے بیٹھ گئی ہو، غلط کیا کہا ہے؟ تم نے مس نہیں کیا بھائی کو؟ نہیں، وہ زور دے کے بولی۔ واقعی؟ حماد نے واقعی پر زور دیا۔ چلو اچھا ہے تم نے بتا دیا، ورنہ بھائی کو غلط فہمی ہو رہی تھی۔ وہ جو منہ موڑے بیٹھی تھی دھیرے سے گردن گھما کر حماد کو دیکھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ بس کہہ رہے تھے، تمہیں کیوں بتاؤں؟ حماد نے جیسے اس کی کیفیت کا مزہ لیا۔ نہ بتائیں۔ اس نے پھر منہ پھلا لیا تو اسے چڑھانے کے لیے حماد نے گاڑی میں لگے میوزک کا والیوم بڑھا دیا۔ کتنے بور گانے سنتے ہیں آپ؟ کافی دیر تک منتظر رہی کہ حماد حارث کے متعلق بات کرے گا، لیکن جب کافی دیر تک وہ صرف برٹنی اسپیئر کے انداز میں گاتا رہا تو اس نے جھنجھلا کر ٹوک دیا۔ حماد نے ابرو اچکا کے اسے دیکھا۔ بی مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ کون سا میوزک بور ہے؟ جتنا میں اچھے میوزک کے بارے میں جانتا ہوں نا، کوئی نہیں جانتا۔ اس چیخو پکار کو آپ اچھا میوزک کہتے ہیں؟ اس نے انگلی سے USB کی طرف اشارہ کیا۔ بات سنو نکمی لڑکی، یہ جو محترمہ چیخو پکار کرتی محسوس ہو رہی ہیں، دراصل وہ انگلش میں گا رہی ہیں، جو کہ تمہاری کافی کمزور ہے، اس لیے یہ تمہیں اچھا میوزک لگنے کی بجائے چیخو پکار لگ رہا ہے۔ حماد بھائی، وہ روحانسی ہو کے اس کی طرف مڑی۔ اب میں آپ سے پڑھتی ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ میری انگلش کمزور ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرا مذاق اڑائیں۔ محترمہ، یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے، وہ جلدی سے بولا۔ بات انگلش یا اردو کی نہیں، بات پسند کی ہے۔ کبھی کبھی کچھ گانے صرف کانوں کی حد تک محدود رہتے ہیں، کچھ زبان پہ آ جاتے ہیں، کچھ گانوں کے بول ایسے ہوتے ہیں جو بالکل دل پہ اثر کرتے ہیں، وہ آپ کے دل کی ترجمانی کرتے ہیں۔ حماد بے حد حیران ہوا تھا، اسے زمل سے اتنے گہرے فلسفے کی امید بالکل نہیں تھی۔ وہ متاثر ہوا لیکن ظاہر نہیں کیا۔ واہ کیا بات ہے، ایسا کون سا گانا سن لیا تم نے جو اتنی عجیب باتیں کر رہی ہو؟ عجیب نہیں، سچی، وہ زور دے کے بولی۔ ہاں جو بھی، اس نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ اب بتا بھی دو۔ حماد کو اب تجسس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف زمل کو وہ گانا اتنا پسند آیا تھا کہ روز رات کو سنتے ان لفظوں کو حارث سے جوڑنے لگی تھی۔
وہ چاہتی تھی وہ اپنے دل کی خواہش اس گانے کے ذریعے حارث تک پہنچائے، کیونکہ سامنے کھڑے ہو کر کہنے کی تو اس میں بالکل ہمت نہیں تھی۔ زمل، حماد کے پکارنے پر اس نے اپنا موبائل نکالا اور گانا پلے کر کے اسپیکر پہ ڈال دیا۔ اب گاڑی میں گانے کے بول گونج رہے تھے۔ چل آ ایک ایسی نظم کہوں، جو لفظ کہوں وہ ہو جائے، میں دل لکھوں تو دل تھامے، میں گم لکھوں وہ کھو جائے۔ گاڑی کی خاموشی میں گانے کے بول جیسے ہر طرف بکھرے تھے۔ ابھی عین لکھوں تو سوچے مجھے۔ آخری مصرع شروع ہوا تو ہمیشہ کی طرح زمل نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ زیر لب گنگنا رہی تھی۔ اس کی گنگناہٹ پر حماد نے خوشگوار حیرت سے زمل کی طرف دیکھا اور شرارت سے آنکھیں گھمائیں۔ زمل کو تنگ کرنے کے لیے ایک اور چیز مل گئی تھی۔ کیسا لگا آپ کو؟ گانا ختم ہوتے ہی زمل نے جگمگاتے چہرے کے ساتھ حماد کی طرف دیکھا۔ وہ جب بھی پرجوش ہوتی تھی اس کی آنکھیں اور چہرہ جلملانے لگتا تھا۔ ٹھیک ہی تھا، وہ منہ بنا کے بولا تو جواباً زمل نے اس سے زیادہ برا منہ بنایا۔ بندر کیا جانے ادرک کا سواد؟ حماد نے آنکھیں پھیلا کے اسے گھورا۔ زیادہ نہیں زبان چلنے لگی تمہاری؟ بڑا ہوں تم سے اور تم مجھے بندر بول رہی ہو؟ اپنی شکل دیکھیے کبھی آئینے میں، سبز آنکھوں والی گوریلی لگتی ہو۔ وہ کٹ کھنے بلے کی طرح اس پر گرایا۔ بس اب منہ بند، اب مزید بولی تو ابھی حارث بھائی کو فون کر دوں گا، بلکہ ٹھہرو ابھی کرتا ہوں، وہاں تو بات کرتے تمہارے منہ میں ایلفی لگ جاتی ہے۔ کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل اٹھایا۔ زمل نے گھبرا کے تیزی سے اس کا موبائل پکڑا۔ آئی ایم سوری بھائی، میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ جیسے رو دینے کو تھی، بلکہ آنکھوں میں نمی بھی ظاہر ہونے لگی تھی۔ چلو، اس کا رونے کا پروگرام دیکھ کے وہ گڑبڑایا۔ وہ صرف اسے تنگ کر رہا تھا، جبکہ وہ واقعی ڈر گئی تھی۔ مذاق کر رہا تھا یار، بہت اچھا سانگ تھا۔ میں نے یا حالہ نے تو یہ سانگ نہیں سنا، تو پھر تمہیں کس نے یہ سانگ بتایا؟ زمل نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ فریحہ، میری دوست نے۔ اچھا، میں سمجھا حارث بھائی اپنی فرمائش گانے کے تھرو پہنچا رہے ہیں۔ وہ پھر شرارت پہ اتر آیا، لیکن اب کی بار زمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی سنجیدگی محسوس کر کے حماد مسکرایا۔ چلو پارٹنر، غصہ تھوک دو، مذاق کر رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں حماد بھائی، وہ منہ پھلا کے بولی۔ یہ تم جتنی بار ناراض ہو کے منہ پھلا لیتی ہو، کسی دن واقعی گوریلی بن جاؤ گی۔ آپ خود بندر ہیں۔ اچھا میں بندر ہوں تو تمہارے حارث کیا ہیں؟ وہ سڑیل بڑے والے بندر ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی تو حماد کہا لگا کر ہنس پڑا، اور اپنی اتنی بہادری پر وہ خود بھی کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ چابی سے دروازہ کھول کر وہ اندر آئیں تو کمرے کا پنکھا چل رہا تھا۔ صبح ناشتے کے برتن ویسے ہی ٹیبل پہ رکھے تھے، بلکہ اب تو اس پہ مکھیاں بھی بھن رہی تھیں۔ ایک تو ایسی ہڈ حرام میری اولاد ہے، صرف کھانے پینے کا پتہ ہے۔ اتنی توفیق نہیں ہوتی 2 برتن دھو لیں، ماں آئے گی وہی ان کا گند سمیٹے گی۔ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے ناہید نے اپنی چادر اتار کر صوفے پر پھینکی اور برتن سمیٹتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ برتن دھونے کے بعد انہوں نے فریج کھولا تو دل کیا اپنا سر پیٹ لیں۔ پرسوں جو چکن منگوایا تھا وہ اسی طرح پڑا تھا، کسی نے اسے دھونے کی زحمت نہیں کی تھی۔ انہوں نے شاپر اٹھا کر دیکھا، ناگوار بو ان کی ناک سے ٹکرائی۔ کل بجلی 3 گھنٹے بند رہی تھی، یقیناً گوشت خراب ہو چکا تھا۔ پہلے ہی ان کا دماغ گھوما ہوا تھا، اب مزید خراب ہو رہا تھا۔ امی ناشتہ؟ باہر سے آتی طاہر کی آواز پر وہ غصے سے باہر آئیں۔ یہاں کیا ہوٹل کھلا ہے؟ جب منہ اٹھایا آرڈر دے دیا ناشتہ کھانا؟ تمہارے باپ نے یہاں کوئی مہینے لگائے ہوئے ہیں جو منہ کھول کے فرمائش کر دیتے ہو؟ طاہر جو صوفے پہ لیٹا جمائیاں لے رہا تھا اٹھ کر ماں کو دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا امی؟ ناشتہ مانگا ہے؟ کون سا آپ کی جائیداد مانگ لی ہے جو آپ یوں بھڑک رہی ہیں؟ جائیداد تمہارا باپ چھوڑ کے گیا جو مانگو گے؟ میرا باپ چھوڑ کے جاتا تو مجھے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے میں ہی اس جائیداد کا وارث ہوتا۔ ہاں پاگل ہوں نا جو ہر وقت چیختی رہتی ہوں؟ اندر سے ناہید کے چیخنے کی آواز پر دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ آج امی بات بات پر ابو کو بڑا یاد کر رہی ہیں، لگتا ہے ابو کو مس کر رہی ہیں، طاہر نے کہہ کے شرارت سے آنکھیں گھمائیں۔ اتنا برا وقت نہیں آیا مجھ پہ کہ تمہارے باپ کو یاد کروں۔ وہ ٹرے میں چائے کے کپ اور رس کا پیکٹ لے کر باہر آئیں۔ چائے کے ساتھ رس دیکھ کر طاہر نے برا سا منہ بنایا۔ امی صبح صبح ناشتہ تو اچھا دے دیا کریں، رس بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، پراٹھا ہی بنا دیتی۔ انسانوں کوئی روبوٹ نہیں جو ہر وقت تم لوگوں کے حکم کی تعمیل کرتی ہوں۔ ویسے بھی باپ پہ بڑا پیار آ رہا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہاں تمہاری ایک اور ماں بھی موجود ہے، اسی سے پراٹھے بنوا کے کھانا۔ ان کے جلے ہوئے انداز کومل
انداز پر کومل نے سنجیدگی سے ان کا چہرہ دیکھا، جبکہ طاہر نے برا سا منہ بنایا۔ نہیں پراٹھا بنا کے دینا تو ٹھیک ہے، لیکن الٹے سیدھے مشورے نہ دیں، وہ کہہ کر رس چائے میں ڈبو کے کھانے لگا۔ اور تم کس خوشی میں چھٹی کر کے بیٹھی ہو؟ اب کے ناہید نے ٹی وی دیکھتی کومل کو پوچھا۔ چھٹی نہیں کی، جاب چھوڑ دی ہے۔ اس کا مطمئن لہجہ ناہید اور طاہر کو بے سکون کر گیا۔ وجہ؟ ناہید نے تحمل سے سوال کیا۔ وجہ کوئی نہیں، بس مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے لاپرواہ لہجے پر ناہید کا پارا چڑھا تھا۔ او بی بی، تم کوئی کروڑ پتی باپ کی اولاد نہیں ہو، وقت گزاری کے لیے نوکری کرنی ہے، ضرورت کے لیے کرتی ہو۔ تمہاری تنخواہ سے گھر کے کئی خرچے نکلتے ہیں، وہ اب کون پورا کرے گا؟ تمہارا باپ؟ ناہید کے طنزیہ انداز پہ کومل نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ بات بات پہ باپ کو کیوں بیچ میں لے آتی ہیں؟ جاب چھوڑی ہے، مری نہیں ہوں جو آپ یوں رونا مچا رہی ہیں۔ میری جاب سے پہلے بھی ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں، اور باپ کر رہی ہیں، وہ ہر ماہ خرچہ بیچتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، آپ ہمیں بتاتی نہیں، پھر ہر ماہ حارث اچھی خاصی رقم دے کے جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اتنے پیسے کہاں جاتے ہیں۔ کومل بھی ان کی بیٹی تھی، جب بولنے پہ آئی تو لگی لپٹی رکھے بغیر بولی تھی۔ کچھ دن باپ رہ کر گیا ہے، ساری اولاد باپ کے گن گا رہی ہے۔ یہی باپ تھا نا جس نے سالوں تمہاری خبر نہیں لی، یہ ماں ہی تھی جس نے تم لوگوں کے لیے اپنی جوانی خوشیاں برباد کر دیں۔ کتنے خواب تھے میرے، لیکن تمہارے باپ سے شادی کے بعد برباد ہو گئے۔ امی پلیز، 100 دفعہ کی سنی ہوئی کہانی دوبارہ نہیں سننی ہمیں، کومل ہاتھ اٹھا کے اکتائے ہوئے انداز میں بولی، جبکہ طاہر چائے پیتے ہوئے ان دونوں کی بحث سن رہا تھا۔ میری باتیں سنی نہیں جاتی تو دفع ہو جاؤ اپنے باپ کے پاس، کیونکہ میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا سارے نکھٹوؤں کا۔ انہوں نے ناراض نظر طاہر اور کومل پہ ڈالی۔ امی تو ایسے باتیں کر رہی ہیں جیسے محنت مزدوری کر کے سارے پیسے لاتی ہیں۔ طاہر نے ماں کا مذاق اڑایا۔ گھر بیٹھے مل جاتے ہیں نا، اس لیے مذاق سوچ رہا ہے، جب فاقے کرو گے تو سمجھ میں آئے گی۔ یہ فاقوں کی دھمکی کیوں دے رہے ہیں؟ کچھ عرصے تک اچھی نوکری مل جائے گی مجھے، اینا میرے لیے جاب ڈھونڈ رہی ہے، اور حارث جو پیسے دے کے گئے ہیں وہ کافی ہیں مہینہ گزارنے کے لیے، اسے تو بھول جاؤ اب۔ ناہید کے کہنے پر کومل کے ساتھ طاہر نے بھی چونک کر انہیں دیکھا۔ کیوں؟ ناہید نے گہرا سانس لیا۔ آج میں شازیہ کی طرف گئی تھی۔ ناہید نے اپنی کزن کا نام لیا۔ وہ کل ہی ہاسپٹل سے آئی تھی تو میں نے سوچا اس سے مل آؤں۔ وہاں نفیسہ آپا بھی تھیں۔ میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ 1-2 دفعہ بات کرنے کی کوشش بھی کی، پر منہ ہی سیدھا نہیں کیا، اور جاتے جاتے جو کہہ کر گئی وہ میرا دماغ گھمانے کے لیے کافی تھا۔ کیا کہا؟ کومل کے ماتھے پر بل تھے۔ تمہاری صورت میں نے آستین میں سانپ پال رکھا ہے، میں نے تمہاری مدد کی اور تم نے مجھے ہی ڈس لیا۔ کومل ماتھے پہ بل ڈالے خاموش تھی، جبکہ طاہر حیران ہوا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ایسا کیا کر دیا آپ نے؟ اپنے پیسوں کا احسان جتا رہی تھی، ناہید نفرت سے بولی۔ لیکن پیسے وہ خود بھجواتی تھیں، ہم تھوڑی لینے گئے تھے۔ طاہر برا مان کر بولا۔ مجھے لگتا ہے حارث نے گھر میں تمہارے متعلق بات کی ہے، تبھی اتنی اکھڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر برا لگا ہے تو حارث بھائی کو سناتی، آپ کو کیوں سنا رہی تھی؟ طاہر نے ماں کو دیکھا جو کومل کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں کہنا؟ اس کی خاموشی انہیں عجیب لگی۔ نہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے تو خوشی ہو رہی ہے۔ حارث کو لے کر مجھے کافی خدشے تھے، کئی ماں باپ کے پریشر میں آ کر پیچھے نہ ہٹ جائے، لیکن اب خالہ کی دل میں لاہٹ بتا رہی ہے حارث میرے لیے سیریس ہے۔ وہ کافی مطمئن نظر آ رہی تھی، پر ناہید مطمئن نہیں تھی۔ امی، آپی کی بات تو سیٹ ہو گئی ہے، اب میرا بھی کچھ سوچیں، مجھے زمل بہت پسند ہے، میرا رشتہ ہی مانگ لیں خالہ سے۔ طاہر کے کہنے پہ دونوں نے اسے گھورا۔ اب گھور کیوں رہی ہیں؟ غلط کیا کہہ رہا ہوں؟ آخر کہیں نہ کہیں تو آپ نے میری شادی کرنی ہے۔ اتنی حسین بہو لے کر آئیں گی تو سارا محلہ آپ کی واہ واہ کرے گا، اور سوچیں آپ کے پوتے پوتی کتنے خوبصورت ہوں گے۔ وہ شاید کافی پلاننگ کر کے بیٹھا تھا۔ اٹھ جاؤ شیخ چلی، تمہاری انڈوں والی ٹوکری گر چکی ہے اور سارے انڈے بھی ٹوٹ گئے ہیں، کومل نے اس کے سر پہ چپت لگاتے ہوئے کہا۔ تم تو جلو گی، مجھے پتا ہے، میں اپنی ماں سے بات کر رہا ہوں۔ ہے امی؟ وہ اب ان کے بازو دبانے لگا۔ مجھے مسکا لگانے کی ضرورت نہیں، ناہید بیزاری سے بولی۔ امی خالہ سے بات کریں گی۔ طاہر تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ زمین پہ رہ کر چاند کی خواہش کر رہے ہو؟ انسان کو خواب ہمیشہ اپنی حیثیت کے مطابق دیکھنے چاہیے۔ ناہید کے کہنے پہ اس نے اپنے ہاتھ ان کے بازو سے ہٹا کر ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ یہ مشورہ آپ نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں دیا؟
औकात तो इसकी भी नहीं थी हारिस भाई के ख्वाब देखने की, लेकिन आप लोगों ने तो बाकायदा प्लानिंग से मासूमियत और मजलूमियत के रोने रो के अपने जाल में फंसाया है। कोमल और नाहिद दोनों ने बेयकीनी से ताहिर को देखा। बेगैरत आदमी, शर्म नहीं आती माँ बहन के लिए इतना बुरा सोचते हुए? आप लोगों को करते हुए शर्म नहीं आ रही तो मुझे सोचते हुए क्यों आए? वो बदलिहाजी से बोला तो नाहिद ने परेशानी से कोमल को देखा, जिसने आंखों से माँ को तसल्ली दी। मेरी और हारिस की बात और है ताहिर। हारिस मुझे पसंद करते हैं और मुझे शादी करके उसके घर जाना है, जबकि जिमल का रिश्ता वो ऐसी जगह करेंगे जो उनके हम पल्ला हो। तुम्हें लगता है वो जिमल का रिश्ता हमसे करेंगे जो उनके पैसों पर ही पल रहे हैं? मैं जिमल के रिश्ते की बात कर रहा हूँ, हालांकि नहीं कि वो अपने हम पल्ला करेंगे। जिमल अब्बास अंकल की सगी बेटी नहीं भतीजी है, और वो भी यतीम, जिस पे तरस खा के उन्होंने घर में जगह दी। अल्लाह! कोमल ने जिद हो के अपना माथा सहलाया। ताहिर, बेशक वो यतीम है लेकिन भतीजी है उनकी, वो कभी नहीं मानेंगे। अगर वो तुम्हारे साथ रिश्ता कर सकते हैं तो मेरे साथ क्यों नहीं? अगर मैं गरीब हूँ तो तुम भी इतनी गरीब हो। अगर तुम अमीर होने के लिए हारिस भाई का इस्तेमाल कर सकती हो तो मैं तो फिर बगैर लालच के सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से उसे अपनाना चाहता हूँ। मुझे दौलत नहीं चाहिए। कोमल खामोशी से ताहिर का चेहरा देखने लगी। उसे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे यूं खुलेआम सबके सामने हारिस के मुतल्लिक बातें नहीं करनी चाहिए थीं। ताहिर उसके लिए ख़तरा साबित हो सकता था। अपनी बात मनवाने के लिए वो नुकसान पहुंचा सकता था। उसका राज भी खोल सकता था। तुम्हें शायद अम्मी की बात समझ में नहीं आई कि हारिस के बात करने की वजह से खाला नाराज़ हैं। अभी मेरा मसला हल नहीं हुआ। मुझे खाला की तरफ से उस रद्द-ए-अमल की उम्मीद नहीं थी, बल्कि अब्बास अंकल की तरफ से भी। सोचो, खाला नाराज़ हैं तो अंकल अब्बास क्या करेंगे? कोमल ने लहजा मीठा बना के कहा, मैं भी तभी की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी और हारिस भाई की बात तय हुई तो अम्मी को मेरा रिश्ता लेके जाना होगा। पता नहीं सुबह सुबह क्या दौरा पड़ा इसे। नाहिद ने गुस्से और नाराज़गी से उसे घूरा। तुम हारिस भाई से बात करोगी? ताहिर के कहने पे उसने नासमझी से उसे देखा। किस बारे में? मेरे और जिमल के बारे में। या खुदा ताहिर, तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो। अगर इतना ही शादी का शौक़ हो रहा है तो पहले कुछ काम तो करो। बेकार लोगों को कौन रिश्ता देता है? कोई काम करो, अम्मी तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढेंगी। कर लूँगा काम भी, लेकिन लड़की मैं बता चुका हूँ, कह के वह उठा और घर से बाहर निकल गया। कोमल ने बेसाख्ता अपना सर थामा। इसका कुछ करना पड़ेगा अम्मी, यह हारिस के सामने सब उगल देगा। कोमल परेशानी से बोली, हाँ मुझे भी अब डर लग रहा है। ये एक दफ़ा जिमल से मिला था, एक ही मुलाकात में इतना पागलपन? वो अफसोस से बोली, पागलपन नहीं, वक्ती उबाल है, उतर जाएगा। इसे लग रहा है अगर हारिस तुमसे शादी के लिए हाँ कर सकता है तो जिमल से शादी करना भी आसान होगा। जब तक हारिस से तुम्हारी शादी नहीं हो जाती उसे जिमल से शादी की आस में उलझा के रखो। बात की बात में देखी जाएगी। नाहिद के कहने पर कोमल ने आंखें बंद करके सोफे की बैक से टेक लगा ली। वो तैयार होकर कमरे से बाहर आया तो लाउंज में फराह के साथ मुश्ताक साहब भी बैठे थे। उनको वहाँ मौजूद देख के उसके कदम रुके, लेकिन फिर टाई की नॉट एडजस्ट करता आगे बढ़ा। मर्दाना परफ्यूम की खुशबू पर फराह और मुश्ताक दोनों ने मुड़कर देखा तो वो मुस्कुराता हुआ उनके पास आ गया। कहाँ की तैयारी है बरखुरदार? मुश्ताक साहब ने सराहती नज़रों से उसे देखा, जो ब्लू 3 पीस में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। वो अंकल, मेरे ऑफिस में डिनर पार्टी है, वहीं जा रहा हूँ, कहकर उसने कलाई पर बंधी घड़ी देखी जहाँ शाम के 7 बज रहे थे, और दूसरी नज़र सीढ़ियों पर डालकर मुश्ताक साहब के सामने बैठ गया। चाय पियोगे समीर? उसे बैठा देखकर फराह ने पूछा। उन्हें लगा वो चाय के लिए बैठा है। नहीं आंटी, उसने मुस्कुरा कर इनकार किया और दोबारा नज़र घड़ी पर डाली और होंठ भींच के मोबाइल निकाला। मुश्ताक साहब ने सवालिया नज़रों से अपनी बीवी को देखा, जिन्होंने कंधे उचकाकर लाइल्मी का इजहार किया। तभी हील की आवाज़ पर समीर की नज़रें बेइख्तियार सीढ़ियों की तरफ उठीं। काले जूतों में, सफ़ेद पाउँ, ब्लैक लॉन्ग स्कर्ट में उसका मुतनासिब सरापा बहुत दिलकश लग रहा था। कुछ पल के लिए वो नज़र ही नहीं हटा सका। वो बहुत स्टाइलिश थी, लेकिन हर दफ़ा वो अपनी खूबसूरती और स्टाइल से उसे हैरान कर देती थी। उसकी नज़रों के इर्तकास पर फराह ने गर्दन घुमाई और अलीज़ा पर समीर की नज़रें देखकर एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई। फराह के खंखारने पर समीर ने चौंक कर नज़रें हटाईं और ख़ुद पे फराह की नज़रें महसूस करके खज्जल होकर खड़ा हो गया। हेलो एवरीवन, अलीज़ा के पुकारने पर मुश्ताक साहब ने चौंक कर उसकी तैयारी देखी। तुम कहीं जा रही हो? जी, मैं समीर के साथ जा रही हूँ, उसने अपना फ़ोन अपने क्लच में रखते हुए कहा, लेकिन वो ऑफिशियल डिनर पे जा रहा है।
یہ تو آپ اس سے پوچھیں، اس نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا ہے۔ علیزہ کے کہنے پہ مشتاق صاحب نے سمیر کی طرف دیکھا۔ جی انکل، سب کی فیملی میں سے کوئی نہ کوئی آ رہا ہے تو میں نے سوچا علیزہ کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ بیٹا اگر اتنا ہی ضروری تھا مجھے کہتے، اور اگر فیمیل پارٹنر چاہیے تھا تو اپنی آنٹی کو لے جاتے۔ ان کی سنجیدگی پر وہ بیچارہ نروس ہو کے علیزہ کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے انکل، میں آنٹی کو لے جاتا ہوں۔ اسے لگا انہیں علیزہ کو ساتھ لے جانا برا لگا ہے، اس لیے مایوس انداز میں بولا، جبکہ اس کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر علیزہ اور مشتاق صاحب ہنس پڑے تو سمیر نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ بدھو، پاپا مذاق کر رہے ہیں۔ علیزہ اب بھی ہنس رہی تھی، ان کا مذاق سمجھ کر وہ بھی کھسیانہ ہو کے مسکرایا۔ سمیر کے باہر نکلتے ہی فرح نے علیزہ کو بازو سے تھام کر روکا۔ کوئی فضول حرکت نہ کرنا۔ علیزہ نے ابرو اچکا کے انہیں دیکھا۔ میرا مطلب ہے ڈرنک مت کرنا، وہ جھنجھلا کے بولی۔ سوچوں گی، وہ لاپرواہی سے بولی۔ علیزہ کبھی تو میری بات مان لیا کرو، تمہارے پاپا گھر پہ ہیں، کیوں تماشا بنوانا ہے؟ اور سمیر کیا سوچے گا؟ وہ کیا سوچتا ہے؟ اب میں یہ سوچ کر کچھ کروں بھی نہ؟ علیزہ کبھی تو سن لیا کرو، وہ ملتجی انداز میں بولی تو علیزہ نے گہرا سانس لے کے اسبات میں سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے انکل کو پسند نہیں آیا کہ تم میرے ساتھ جا رہی ہو۔ سمیر کی سنجیدہ آواز پر کار چلاتی علیزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم ابھی تک وہی سوچ رہے ہو؟ پاپا مذاق کر رہے تھے اور میں اپنی مرضی اور خوشی سے تمہارے ساتھ جا رہی ہوں تو انہیں کیوں برا لگے گا؟ اور دوسرا، یہ پاکستان نہیں کہ ایک لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ باہر چلی جائے تو اسے افیئر سمجھا جائے گا۔ میرے کئی میل فرینڈز ہیں اور میں کئی مردوں کے ساتھ کام کرتی ہوں، پارٹیز میں بھی جاتی ہوں، پاپا کو پتہ ہے، اور اعتراض اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں مجھ پہ یقین ہے۔ اور جہاں تک تمہارے ساتھ جانے کی بات ہے تو انہیں بالکل برا نہیں لگا ہوگا، کیونکہ وہ نہ صرف تم پہ یقین کرتے ہیں بلکہ تمہیں پسند بھی کرتے ہیں۔ اس کی سنجیدگی محسوس کر کے علیزہ نے تفصیل سے جواب دیا تو اس کی آخری بات پر اس نے مسکرا کر علیزہ کو دیکھا۔ اور تم؟ اس کے سوال پہ علیزہ حیران ہوئی۔ میں کیا؟ اور تمہیں میں کیسا لگتا ہوں؟ اپنی تعریف سننا چاہتے ہو؟ حرج کیا ہے؟ سمیر شوخی سے بولا۔ مجھے بھی تم اچھے لگتے ہو۔ علیزہ کا انداز سادہ تھا لیکن سمیر نے اسے اپنے مطابق لیا تھا۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر جب علیزہ کار پارک کر رہی تھی، سمیر نے اپنی ماں کو گرین سگنل دے دیا تھا۔ یہ پریٹی لیڈی کون ہے جو تمہارے ساتھ آئی ہے؟ سمیر نے راج کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں علیزہ کسی لڑکی کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ وہ میری کزن ہے اور میری فیوچر وائف۔ وہ علیزہ پر نظریں جمائے گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ واو، شی از سو بیوٹیفل، بہت لکی ہو۔ آتے ہی نوکری کے ساتھ ساتھ چھوکری بھی مل گئی، وہ بھی ہم مذہب۔ تمہیں تو نیشنالٹی کے لیے دھکے بھی نہیں کھانے پڑیں گے۔ راج نے متاثر ہو کے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ نہیں یار، یہ شادی نیشنالٹی کے لیے نہیں کر رہا۔ اگر اس کے پاس نیشنالٹی نہ بھی ہوتی تو بھی میں اس سے ہی شادی کرتا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا جو ہنس رہی تھی۔ وہ راج سے ایکسکیوز کرتا علیزہ کی طرف بڑھ گیا۔ انوری کل سے دیکھ رہی تھی زمل کو، جو سارے گھر میں بلائی پھر رہی تھی۔ ابھی بھی شاید نہا کے آئی تھی، گیلے بال کمر پہ بکھرے تھے اور دوپٹہ ایک کندھے پر جھول رہا تھا، اور وہ ریموٹ ہاتھ میں لیے ٹی وی دیکھ رہی تھی جہاں پچھلے 15 منٹ سے ایک ہی اشتہار بار بار چل رہا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اسے مسلسل زمل کی طرف دیکھتا پا کر نفیسہ نے پوچھا۔ میں کل سے دیکھ رہی ہوں، زمل کو عجیب کھویا انداز ہے۔ ہاں مجھے بھی لگا تھا۔ نفیسہ نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے شاہانہ کو مس کر رہی ہے، یا شاید ماں کو یاد کر رہی ہو۔ وہ کہتی نہیں پر ماں تو ہے نا اس کی۔ نفیسہ نے ترحم بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ انوری کچھ سوچ کے کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے بیٹا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ انوری بوا نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا، پھر اس نے پلے اسٹیشن کا ریموٹ اٹھا کر بٹن دبا دیا۔ میری بچی اداس ہے۔ ان کے پوچھنے پر اس نے بے ساختہ گڑبڑاتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ ماں کو فون کر لو۔ بوا کے کہنے پہ اس کی رکی سانس بحال ہوئی۔ جی۔ وہ اٹھ کر پچھلے لان کی طرف بڑھ گئی۔ تخت والے جھولے پہ بیٹھ کے اس نے ایک نظر پنجرے میں قید طوطوں پہ ڈالی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی اس کی طبیعت میں اتنی افسردگی کیوں تھی، عجیب بے چینی تھی، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر شاہانہ کا نمبر ملایا۔ کچھ دیر ان سے بات کرنے کے بعد اس نے فرحانہ سے بات کی، لیکن اداسی اپنی جگہ پر ویسے ہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج غروب ہونے والا تھا، پرندے بھی اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کے نظریں ہٹا لی اور کھڑی ہو گئی۔
जो ही राहदारी से निकलकर वो लाउंज में आई तभी लाउंज का मनकश दरवाज़ा खुला और जो अंदर दाखिल हुआ उसने उसके कदम रोक दिए जबकि दिल की धड़कन बढ़ी थी। एक हाथ में ट्रॉली थामे, दूसरे हाथ से जैकेट जकड़े, ग्रे शर्ट जो ट्राउज़र से बाहर निकली थी, बेतरतीब बाल जो माथे पे बिखरे थे, और वह अपने रफ हुलिये में भी उसकी धड़कनें बढ़ा गया था। वो अपनी असली बेनियाजी से अंदर दाखिल हो रहा था जबकि जिमल के होंठों पर बेसाख्ता आया था, मैं काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो। तभी सामने देखने पर हारिस चौंका। वो यकटुक उसे देख रही थी। उसकी पलकें ना झपकने पर उसने हमेशा की तरह बेइख्तियार अबरू उचकाए और वो जैसे होश में आई उसने तेज़ी से कंधे पर झूलते दुपट्टे को खुद पर फैलाया और एक सिरे से सर को ढांपा। अस्सलाम वालेकुम। उसके सलाम पर उसने सर हिलाया तो जिमल के होंठ मुस्कुराए। उसने उसे इग्नोर नहीं किया था और माथे पे बल भी नहीं आए थे। दिल खुश फहम और उम्मीदें लगा बैठा था। गुलाम अब्बास अंदर दाखिल हुए तो वो तेज़ी से आगे बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। गुलाम अब्बास ने मुस्कुरा कर उसे बाजू के हल्के में लिया और उसका सर चूमा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कहकर वो आगे बढ़ गए। पीछे से आते हमाद ने उसके सर पर चपत लगाई। आउच! उसने सर पे हाथ रख के बुरा सा मुँह बना के हमाद को देखा। ले आया हूँ तुम्हारे सैयां को, अब अच्छी सी चाय पिलवाओ। हमाद तो कह के चला गया लेकिन सैयां कहने पे उसका चेहरा तप उठा था। वो फ़ौरन किचन की तरफ भागी क्योंकि नफीसा और बुआ भी अब लाउंज में आ चुकी थी और जाए पनाह अब किचन में ही थी। वो चाय बनाते हुए खुद ब खुद मुस्कुरा रही थी। सारी कसाफत लताफत में बदल गई थी। वो हारिस को मिस कर रही थी। वो हैरान थी, बेहद हैरान। उसने उसको इतना सोचा था कि वो हर वक्त उसके हवासों पर सवार रहने लगा था। मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए, वो बेख्तियार गुनगुनाने लगी। आज का दिन मसरूफ़ियत भरा था। दूसरी ब्रांचेस का विज़िट करके वो अभी ऑफिस आए थे। हमाद भी उनके साथ था जबकि हारिस ऑफिस के दूसरे प्रोजेक्ट देख रहा था। वो तीनों लंच करने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए जहां मसरूर अगली मीटिंग के मुतालिक ब्रीफिंग दे रहा था। मीटिंग ख़त्म होने पर सब बोर्ड मेंबर्स चले गए लेकिन वो चारों वहीं मौजूद उसी प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे। ऑफिस बॉय चाय सबके आगे रख कर चला गया। तभी मसरूर का मोबाइल बजा। वो एक्सक्यूज़ करता हुआ थोड़े फासले पे चला गया। 2 मिनट बाद वो वापस आया। सर, जिस दिन आप गए थे उस दिन मिस्टर बाजिल राना आपसे मिलने आए थे। मसरूर के बताने पे गुलाम अब्बास ने सवालिया नज़रों से मसरूर को देखा। सर, उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है। उनका बिज़नेस जब सिंध में है, उनका बिज़नेस हब सिंध में है लेकिन उनके कंटेनर्स, ट्रक, बसें ऑल ओवर पाकिस्तान में जाते हैं। इसके अलावा उनके होटल्स भी हैं और इसी सिलसिले में वो आपसे मिलना चाहते हैं। पहले भी काफ़ी बार फ़ोन कर चुके हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं उनको बुला लूँ? हाँ, बुला लो। गुलाम अब्बास ने कह के चाय का कप उठा लिया। कहाँ जा रहे हो? मसरूर को बाहर की तरफ जाता देख के उन्होंने हैरत से पूछा। सर, वो बाहर ही हैं। मसरूर के जवाब पे गुलाम अब्बास ने नासमझी से हारिस की तरफ देखा जिसने होठों को सुकेड़ा था। ये कौन है जो इतना बेचैन है आपसे मिलने के लिए? हमाद ने आंखें घुमाई और मुंतज़िर नज़रों से दरवाजे की तरफ देखने लगा। वो तीनों अब दरवाजे की तरफ देख रहे थे। तीनों की निगाहों में तजस्सुस था। दरवाज़ा खुला और मसरूर के पीछे 2 लोग अंदर दाखिल हुए। एक आदमी जिसने ब्लैक पेंट कोट पहन रखा था और पीछे दूसरा शख्स शलवार कमीज़ में मलबूस था। उसका चेहरा बारोब और पर्सनालिटी शानदार थी। उसके बरअक्स ब्लैक पेंट कोट वाला शख्स जिस तरह मुअद्दबाना अंदाज में खड़ा था, साफ अंदाज़ा हो रहा था उनमें मालिक कौन है। अस्सलाम वालेकुम। बाजिल तीनों पर एक एक नज़र डालने के बाद गुलाम अब्बास के सामने जाकर रुका और मुसाफहा के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाया तो गुलाम अब्बास ने उठकर उसका हाथ थामा। बहुत इश्तियाक था आपसे मिलने का। वो चमकती आंखों के साथ अब्बास साहब को देखते हुए बोला तो अब्बास साहब ने मुस्कुरा कर उसे देखा। इस इश्तियाक की वजह जान सकता हूँ? बाजिल ने अब भी उनका हाथ थाम रखा था। बहुत सुना है आपके बारे में। सोचा सुनी सुनाई बातों पर क्या यकीन करना, खुद जाके देख लेना चाहिए क्योंकि आंखों देखी बात कभी गलत नहीं होती। ज़रूरी नहीं आंखों देखी बात सच्ची हो। बाज़ दफ़ा जो नज़र आ रहा होता है वो बस नज़रों का धोखा होता है, हकीकत कुछ और होती है। उनकी बात पर बाजिल की मुस्कुराहट गहरी हुई। यानी जो आपके बारे में सुना सही था। आपने तो मुझे पहले जुमले पे ही लाजवाब कर दिया। अब की बार अब्बास साहब ने कोई जवाब नहीं दिया।
یہ میرے بیٹے ہیں۔ انہوں نے حارث اور حماد کی طرف اشارہ کیا تو باسل نے بغور حارث کو دیکھا جس نے سنجیدگی سے اس سے مصافحہ کیا۔ پھر باسل نے حماد کی طرف دیکھا اور جس نے مسکرا کر باسل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ باسل نے ایک بار پھر حسد سے اس کا چہرہ دیکھا جس کی مسکراہٹ سے اس کے چہرے کی خوبصورتی اور بڑھ گئی تھی۔ بیٹھیں۔ غلام عباس نے باسل اور اس کے پیچھے کھڑے نبیل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ باسل کے بیٹھنے پر بھی نبیل اس کے پیچھے کھڑا رہا۔ مسرور صاحب نے آپ کو میرے بارے میں بتایا ہوگا لیکن پھر بھی میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرا نام سردار باسل رانا ہے۔ میرا تعلق کراچی سے ہے۔ ہمارا بزنس ٹرانسپورٹ کا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہوٹلز بھی ہیں۔ میں نے سنا ہے آپ سپورٹس اور سرجیکل گڈز امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی لیدر اور کپڑوں کی فیکٹریاں بھی مختلف شہروں میں ہیں۔ آپ تو لگتا ہے پورا ہوم ورک کر کے آئے ہیں۔ حارث کی سنجیدہ آواز پہ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں نے جس سے رشتہ جوڑنا ہو یا کوئی چیز خریدنی ہو اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرتا ہوں۔ یہاں تو بات پھر کاروبار کی ہو رہی ہے جس میں انسان کی محنت، سرمایہ اور قسمت سب داؤ پہ لگے ہوتے ہیں۔ ہوم ورک تو کرنا بنتا ہے۔ میں سمجھ گیا رانا صاحب۔ سر، اگر آپ مجھے باسل کہیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ باسل کے کہنے پہ عباس صاحب نے مسکرا کر سر ہلایا۔ تو ایسا ہے باسل صاحب، ہم آپ کے موقف کی قدر کرتے ہیں۔ آگاہی اچھی چیز ہے لیکن میں یہاں آپ کی آمد کا مقصد نہیں سمجھا۔ عباس صاحب کرسی پہ جھولتے ہوئے بغور باسل کو دیکھ رہے تھے۔ سر، میں بتا چکا ہوں ہمارا ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے اور آپ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک لیول پہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ ہماری کمپنی کے تھرو کام کریں۔ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی۔ آپ کا فائدہ تو سمجھ آتا ہے، ہمارا فائدہ کیسے ہے؟ یہ سوال حماد کی طرف سے آیا تھا۔ باسل نے سر گھما کر حماد کو دیکھا۔ گڈ کویسچن۔ وہ گہرا مسکرایا۔ ساتھ کاروبار کرنے سے ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملے گا اور جب ساتھ رہیں گے تو رشتہ داری بنے گی اور جب رشتہ داری ہوگی تو فائدہ ہی ہے۔ اس کی بیتو کی بات پر عباس صاحب کے ساتھ حماد نے الجھ کر اسے دیکھا جبکہ حارث سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ آدمی چاہتا کیا ہے۔ مذاق کر رہا تھا۔ حماد کی الجھن دیکھ کے وہ مسکرا کر بولا، میری ٹرانسپورٹ کمپنی استعمال کرنے پر میں کم پیسوں میں آپ کو زیادہ فائدہ دوں گا۔ اس کے اشارہ کرنے پر نبیل نے ہاتھ میں پکڑی فائل غلام عباس کے سامنے رکھی جہاں ان کی پلاننگ، روٹس اور کمپنی ریٹ کی ڈیٹیل تھی۔ غلام عباس نے پڑھنے کے بعد فائل حارث کی طرف بڑھائی۔ اس کے علاوہ ایک اور پروپوزل بھی ہے میرے پاس۔ اس کے کہنے پر نبیل نے چونک کر اسے دیکھا لیکن وہ غلام عباس کی طرف متوجہ تھا۔ ہم دبئی، شارجہ میں بھی ریسٹورنٹ کھولنا چاہ رہے ہیں اور میں نے سنا ہے آپ بھی ایسا ارادہ رکھتے ہیں تو میں پارٹنرشپ کا پروپوزل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ریسٹورنٹ کی بات سن کے عباس صاحب ہنس پڑے تھے۔ باسل صاحب، میں واقعی نہیں سمجھا، آخر آپ ہمارے ساتھ اتنے سارے پروجیکٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں کتنا رسک ہے اور ایک اچھا بزنس مین اتنے رسکی کام نہیں کرتا۔ اب کی بار باسل کہاں لگا کے ہنس پڑا۔ سر، میں اپنی تعریف نہیں کرتا لیکن مجھے چیلنج اور رسک لینا پسند ہے۔ اگر سب کچھ سیدھا اور آسان ہو تو اس میں کیا مزہ؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، مجھے پسند آئی آپ کی بات۔ حماد نے دلچسپی سے باسل کو دیکھا تو باسل نے جانچتی نظر اس پہ ڈالی۔ اگر آپ کو بھی رسک اور چیلنجز پسند ہیں تو پھر تو مزہ آنے والا ہے۔ باسل کی بات پہ عباس صاحب مسکرائے۔ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے باسل صاحب، آپ نے اپنا پروپوزل دیا، ہمیں انٹرسٹنگ بھی لگ رہا ہے لیکن ابھی ہمیں ٹائم دیں، ہم سوچ سمجھ کے آپ کو جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے سر، ٹیک یور ٹائم۔ وہ مسکرا کر کھڑا ہوا اور نبیل کو اشارہ کیا جس نے جیب سے کارڈ نکال کر ٹیبل پہ رکھ دیا۔ سر، یہ میرا کارڈ ہے، اس پہ میرا بزنس اور پرسنل دونوں نمبرز ہیں۔ جب بھی آپ کا ارادہ ہو پارٹنرشپ کا یا میری ٹرانسپورٹ کمپنی کو استعمال کرنے کا تو مجھے ایک کال کر دیں، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھایا۔ اب کی بار عباس صاحب نے گرم جوشی سے اسے تھاما۔ اس کے بعد اس نے حارث اور حماد سے مصافحہ کیا۔ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کا موقع دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، وہ حماد سے کہہ رہا تھا۔ ضرور، مجھے بھی لگتا ہے آپ کے ساتھ کام کر کے مزہ آئے گا۔ مزہ تو بہت آنے والا ہے، باسل نے حماد کی آنکھوں میں دیکھ کے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کے جانے کے بعد غلام عباس کرسی پہ جھولتے پرسوچ نظروں سے دروازے کو دیکھ رہے تھے جہاں سے باسل گیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں بابا؟ ان کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کے حماد نے پوچھا۔ ڈیل تو اچھی لگ رہی ہے مجھے، بندہ بھی اچھا لگ رہا ہے۔ حماد کو وہ دلچسپ لگا تھا، کافی جولی اور ہمبل لگا مجھے۔ میرا خیال ہے اس کی آفر پہ غور کرنا چاہیے۔ عباس صاحب کے کہنے پر کب سے خاموش بیٹھے حارث نے باپ کی طرف دیکھا۔ باتیں وہ ٹھیک کر رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔
آپ اتنی دیر سے اس کی آنکھیں دیکھ رہے تھے؟ حماد نے شوخی سے حارث کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ آپ آدمیوں کو اتنی غور سے دیکھتے ہیں، اگر سامنے کوئی لڑکی ہوتی تو آپ نے تو اس کی تعریف میں غزل لکھ دینی تھی۔ حماد کی بیہودہ بکواس پہ اس نے گڑبڑا کر باپ کی طرف دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔ حارث نے خشمگی نظروں سے حماد کو گھورا۔ ہر بات مذاق نہیں ہوتی بھائی، ہر بات سیریس بھی نہیں ہوتی، چل گیا کریں۔ مجھے بیچاری زمل پہ ترس آ رہا ہے۔ آخری لائن وہ منہ میں بدبدا کے رہ گیا۔ جیسا اس فائل میں ہے اس کے مطابق تو اس کا بزنس کافی اسٹیبلش ہے اور اسے کاروبار کا تجربہ بھی لگ رہا ہے۔ بزنس گراف دیکھ کر جو اوپر ہی جا رہے ہیں۔ عباس صاحب نے فائل دیکھتے ہوئے اپنی رائے دی۔ بابا آپ پارٹنرشپ میں انٹرسٹڈ ہیں؟ حارث نے ان کا چہرہ دیکھا۔ ہوٹل کا تو نہیں، لیکن کنٹینرز کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ جتنا وہ 2 کنٹینر کا ریٹ دے رہا ہے اتنا ہم 1 کا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ کام میں پروفٹ نظر آ رہا ہے۔ بابا میرا خیال ہے ہمیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس شخص کا بیک گراؤنڈ بھی چیک کرنا چاہیے۔ بیک گراؤنڈ کا ہمیں کیا کرنا ہے حارث؟ اگر تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو تم اس کی کمپنی کی انکوائری کرواؤ، کہہ کے انہوں نے فائل بند کر دی اور کھڑے ہو گئے، اور ان کے اٹھتے ہی وہ دونوں بھی کھڑے ہو گئے۔ عباس صاحب کے نکلتے ہی حارث نے آگے چلتے حماد کو گردن سے دبوچا۔ بابا کے سامنے کیا بکواس کر رہے تھے؟ میں نے کیا کہا بھائی؟ اس نے بمشکل گردن گھماتے معصومیت سے پوچھا۔ میں کیا لڑکیوں کو گھورتا ہوں؟ توبہ اللہ! اس نے معصوم سے شکل بنا کے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ بھائی میں نے یہ کب کہا؟ وہ تو زمل مجھے بتا رہی تھی، آپ اسے بہت غور سے دیکھتے ہیں۔ کیا؟ اس بات پر بڑے بے ساختہ انداز میں اس نے ہاتھ اس کی گردن سے ہٹایا تھا۔ اس نے ایسا کہا؟ وہ بے یقینی سے بولا، اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر حماد اپنی ہنسی نہیں روک سکا۔ حماد! اس کا مذاق سمجھ کر وہ مٹھیاں بھینچ کے بولا، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ دروازہ کھول کر اس کی پہنچ سے دور ہو گیا تھا۔ کیا لگتا ہے نبیل، کام بنے گا یا نہیں؟ بازل کے سوال پر نبیل نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا جو کار کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ سر، ان کی باتوں سے تو لگا نہیں کہ انہیں ہماری آفر پسند آئی ہے، لیکن ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ویسے ایک بات ماننی پڑے گی کہ میرا ہونے والا سسر حسن کی دولت سے مالا مال ہے۔ لڑکے بھی اتنے حسین ہیں کہ دل کرتا ہے دیکھتے رہیں۔ نبیل نے حیرت سے بازل کو دیکھا اور اس کی حیرت دیکھ کر وہ کہا لگا کے ہنس پڑا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ آپ خوش لگ رہے ہیں۔ ہاں، ان لوگوں سے مل کر اچھا لگا، سمپل سے لوگ لگ رہے ہیں، اور میرا معصوم رقیب وہ تو میرے آگے بالکل بچہ ہے۔ اس نے حماد کا ذکر کیا۔ ان سے ملنے سے پہلے لگ رہا تھا شاید زمل کو حاصل کرنے کے لیے لمبی گیم کھیلنی پڑے، لیکن اب لگ رہا ہے معاملہ خراب ہوئے بغیر حل ہو جائے گا۔ نبیل نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ سر، کیا آپ واقعی سیریس ہیں؟ بازل نے ماتھے پہ بل ڈال کے نبیل کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے سر، کیا آپ واقعی نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ ساری زندگی ایسے ہی ڈال ڈال پہ گھوم کر تو نہیں گزار سکتا میں، اب اپنی زندگی میں ٹھہراؤ چاہتا ہوں۔ آج سے کچھ ماہ پہلے اگر تم یہ سوال کرتے تو میرا جواب مختلف ہوتا۔ زمل آسانی سے مل جاتی تو شاید وہ میرے لیے اتنی خاص نہ ہوتی۔ اب جب اس کا حصول مشکل ہو رہا تھا تو مجھے اس کی قدر ہی ہو رہی ہے۔ اور سر، چھوٹی حویلی، ان کا کیا ہوگا؟ نبیل نے جھجکتے ہوئے سوال کیا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بازل کے ہونٹ بھینچ گئے تھے اور چہرے کے تاثرات بھی بگڑ گئے تھے۔ میں اپنی زندگی میں کسے داخل کرتا ہوں اور کسے بے دخل، اس کے لیے میں کسی کو جواب دہ نہیں۔ اس کے دو ٹوک انداز پر نبیل کی ہمت نہیں ہوئی کہ مزید کوئی بات کرے۔ علیزہ، وہ دروازے کے قریب رکھے سٹینڈ سے اپنا کوٹ اتار رہی تھی جب فرح کی آواز پر بدمزہ ہو کے مڑی۔ یس ممی، وہ بیزاری سے بولی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو آئی تھی۔ اب اس انویسٹیگیشن کا مطلب میں کوئی بچی ہوں جو آنے جانے کا بتا کے جاؤں؟ ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ فرح لاٹ سے بولی۔ ممی، مجھے پہلے ہی دیر ہو رہی ہے، سوزی اور کیلاش میرا ویٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، تھوڑی دیر بیٹھو، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کے اسے زبردستی بٹھا بھی لیا۔ بولیں ممی۔ انہیں مسلسل مسکراتا دیکھ کر وہ بیزاری سے بولی۔ آج سلمہ بھابھی کا فون آیا تھا تو وہ عروج کہا کے بولی، تو انہوں نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ واٹ؟ کیا مانگا ہے؟ وہ حیرت سے بولی۔ میرا مطلب ہے انہوں نے تمہارا رشتہ مانگا ہے سمیر کے لیے۔ واٹ؟ اس کی ساری بیزاری اڑن چو ہوئی۔ انہوں نے پہلے بھی باتوں باتوں میں اپنی خواہش بتائی تھی، لیکن صاف لفظوں میں بات نہیں کی تھی۔ لیکن کل انہوں نے کہا کہ سمیر کو علیزہ بہت پسند ہے، وہ لوگ منگنی کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اور تمہارے پاپا کو سمیر پسند ہے، اور مجھے پتہ ہے تمہیں بھی پسند ہے، اسی لیے میں ہاں کرنے والی تھی۔
پر تمہارے پاپا نے منع کر دیا کہ پہلے تمہاری رائے لے لوں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تمہاری پسندیدگی تو صاف نظر آتی ہے۔ ممی، وہ تو جیسے شوق ہوئی، عجیب لوگ ہیں۔ آپ چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ کہاں سے آپ کو میری پسندیدگی نظر آئی کہ آپ لوگ میری بات شادی تک لے گئے؟ اس کی ناراضگی پہ فرح پریشان ہو کے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ علیزہ، صاف پتہ چلتا ہے تم اس کی کتنی پرواہ کرتی ہو۔ اس دن بیمار تھا تو تم کتنی پریشان ہو گئی تھیں، اور وہ بھی تمہارے بغیر نہیں رہتا، جہاں جاتا ہے تمہیں ساتھ لے کے جاتا ہے، ہر وقت تمہیں ڈھونڈتا رہتا ہے۔ ممی، وہ ضد ہو کے چیخی، وہ ہمارے گھر رہتا ہے، دوستی ہے ہماری، اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ اتنی ہی کیئرنگ ہوں، لیکن کیئر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں۔ وہ اچھا انسان ہے، مجھے پسند ہے، لیکن ایک دوست کی حد تک۔ لڑکے تمہیں بہت مل جائیں گے، لیکن کیا گارنٹی ہے وہ تمہارے ساتھ مخلص ہوگا، جبکہ سمیر واقعی تمہیں چاہتا ہے۔ علیزہ نے گہرا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں وہ سب ٹھیک ہو، لیکن اس کے باوجود میں سمیر سے شادی نہیں کر سکتی۔ فرح نے ماتھے پہ بل ڈال کر اسے دیکھا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ زبردستی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ علیزہ، 28 سال تمہاری عمر ہو گئی ہے، اور کتنا لیٹ کرنا ہے؟ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں 28 کی نہیں 40 کی ہو گئی ہوں۔ اچھا، اگر سمیر سے نہیں کرنی تو پھر کوئی اور رشتہ دیکھتے ہیں۔ ضرورت نہیں ممی، وہ پھر جھنجھلا کے بولی۔ میں ضامن کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ کیا وہ بھی تمہارے لیے ایسا سوچتا ہے؟ بالکل، وہ فخریہ انداز میں بولی۔ علیزہ، اتنا سمجھدار ہونے کے باوجود مجھے تم سے اس بیوقوفی کی امید نہیں تھی۔ اگر وہ بھی تمہارے لیے خاص جذبات رکھتا تو اب تک تمہیں پرپوز کر چکا ہوتا۔ کتنے سالوں سے تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ کر دے گا پرپوز، وہ لاپرواہی سے بولی۔ کتنے عرصے سے یہی سن رہی ہوں، لیکن اب تمہارے پاپا بھی فائنل فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو ضامن پسند نہیں؟ آپ کو لگتا ہے سمیر ضامن سے زیادہ اچھا ہے؟ بالکل نہیں، مجھے کوئی شک نہیں۔ ضامن سمیر سے بہت زیادہ اچھا ہے، لیکن پرپوز تمہیں سمیر نے کیا ہے، ضامن نے نہیں۔ پھر انہوں نے گہرا سانس لیا۔ تم ضامن سے بات کر کے دیکھ لو، اگر وہ اپنے پیرنٹس کو بیچ دیتا ہے تو اچھا ہو جائے گا، اور اگر وہ منع کرتا ہے تو تمہیں سمیر سے شادی کرنی ہوگی۔ علیزہ کچھ دیر ان کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر سر جھٹک کر اٹھی۔ مجھ سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، آپ بھی جانتی ہیں۔ اس نے دروازے کے قریب رک کر انہیں دیکھا اور کوٹ اٹھا کے باہر نکل گئی۔ وہ لفٹ میں داخل ہونے لگا، جب اس کا فون بجا وہ اندر داخل ہونے کے بجائے وہیں رک گیا۔ ہیلو عروج، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں حارب، تم کہاں بزی ہو؟ کتنے دن ہو گئے ملے ہی نہیں، فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی آواز میں تشویش محسوس کر کے وہ مسکرایا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس بزی تھا، اتنا بزی کہ فون بھی نہیں کر سکے۔ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ تو مجھے مس کر رہی تھی؟ ظاہر سی بات ہے مس کر رہی ہوں، اسی لیے تو بار بار کال کر رہی ہوں۔ اچھا، اس نے جیسے مزہ لیا۔ اب کچھ بولو بھی۔ اس کی خاموشی پر وہ جھنجھلا کے بولی، یار بزی تو میں اب بھی ہوں۔ اس نے لفٹ کو دیکھ کے کہا، ایسا کیا کر رہے ہو کہ ٹائم ہی نہیں مل رہا؟ مجھے تم سے ملنا ہے، اچانک وہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔ میں اس وقت نہیں آ سکتا عروج، اب کہ وہ سنجیدگی سے بولا۔ تمہیں کب کہہ رہی ہوں آنے کے لیے، میں آتی ہوں، تمہارے ڈیوٹی آورز ہیں۔ اس نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھ کے کہا، میں لیو لے لوں گی، سیلری کٹے گی، لیکن کوئی بات نہیں۔ ایسا بھی کیا ہو گیا عروج، کیوں اتنی بے صبری ہو رہی ہے؟ اس کی بات پر وہ خاموش ہوئی، شاید اسے اپنی بے اختیاری کا احساس نہیں تھا۔ سوری، اس کی مدھم آواز پہ حارب نے انگلی سے پیشانی کو مسلا۔ میں مال میں ہوں، لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، کہہ کے اس نے لوکیشن سینڈ کی اور موبائل جینز کی جیب میں ڈال کر لفٹ میں داخل ہو گیا۔ وہ M&S کے آگے کھڑا تھا جب عروج تیز تیز قدموں سے چلتی اس کی طرف آئی۔ ہیلو کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو، حارب نے مسکرا کے اس کا ہاتھ تھاما۔ سوری، میں نے شاید تمہیں اریٹیٹ کر دیا تھا، وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بالکل نہیں، میں بزی تھا اس لیے کال نہیں کر سکا۔ وہ اب شاپ کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ اپنی ٹرالی میں لیڈیز سویٹرز، بیگ، اسٹالرز، پرفیومز ڈالنے کے بعد میک اپ سیکشن کی طرف آیا تو نہ جانے کیوں عروج کا چہرہ پھیکا پڑا۔ وہ اس سے پوچھنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اگر اس کا جواب اس کی مرضی کا نہ ہوا تو شاید وہ خود پہ قابو کھو دیتی۔ یہ اتنی لیڈیز شاپنگ اپنی گرل فرینڈ کے لیے کر رہے ہو؟ اس نے بظاہر مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، گھر والوں کے لیے، وہ مصروف انداز میں بولا تو عروج چونکی۔ گھر والے؟ ہاں، میں پاکستان جا رہا ہوں، میرے بھائی کا نکاح ہے، تو اسی لیے امی، اپنی بھابھی اور دوسرے ریلیٹیوز کے لیے گفٹس خرید رہا ہوں، اور اتنے دن سے یہی کر رہا ہوں۔
اپنا سامان کم ہے، دوسروں کی گفٹ زیادہ ہیں۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ اب جینٹس سیکشن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے بتا دیتے، میں آ جاتی تمہاری ہیلپ کے لیے۔ نہیں، اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ کب جا رہے ہو؟ ویکینڈ پہ۔ اگر کہو تو میں پیکنگ میں کوئی مدد کر دوں؟ اٹس اوکے عروج، میں سب کر چکا ہوں اور مجھے عادت ہے اکیلے سب کرنے کی۔ اس نے مسکرا کر اسے مطمئن کیا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئی، بلکہ دل کو جیسے پتنگے سے لگ گئے تھے۔ واپس کب آؤ گے؟ اب اتنے عرصے بعد جا رہا ہوں تو کچھ عرصہ تو رہوں گا۔ کتنا عرصہ؟ اب کی بار حارب نے رک کر اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ بڑی دقت سے مسکرائی۔ تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ نہیں، میں پریشان تو نہیں، ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ یہاں تمہارا بزنس کون دیکھے گا؟ میرا پارٹنر۔ وہ اب مین شرٹس دیکھ رہا تھا۔ کہیں تم بھی تو شادی نہیں کرنے جا رہے؟ آخر اس نے دل کڑا کر کے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس کے سوال پر حارب کا کہا بلند ہوا۔ ہو سکتا ہے، اس نے کہہ کر عروج کا چہرہ دیکھا۔ اب وہ اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ سمجھ نہ سکے کہ اگلے بندے کو بے چینی کیوں ہو رہی ہے۔ اچھا۔ عروج دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں جکڑے ارد گرد دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں اسے رونا آ رہا تھا، جیسے وہ ضبط کر رہی تھی۔ حارب نے مسکرا کر ٹرالی سائڈ پر کی اور اس کا بازو پکڑ کر تھوڑے فاصلے پر بنے بینچ پر جا کے بیٹھ گیا۔ کیا پریشانی ہے عروج؟ کھل کر کہو۔ کام کی کوئی پریشانی ہے یا گھر کا کوئی مسئلہ ہے؟ عروج نے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ حارب کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں، بس تمہارے جانے کا سن کے پریشان ہو گئی ہوں۔ یہاں اس غیر ملک میں جہاں زندگی مشین کی طرح ہے، کوئی اپنا نہیں، وہاں تمہارے ہونے سے مجھے تسلی رہتی تھی کہ اگر کوئی پرابلم ہوئی تو تم تو رہو گے میرے لیے۔ رمیز تمہارا کزن بھی تو یہیں رہتا ہے، اگر پرابلم ہو تو کیا وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ اسے امید نہیں تھی حارب رمیز کا ذکر کرے گا، اس لیے گڑبڑا کے رہ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں، لیکن اس میں اور تم میں بہت فرق ہے۔ حارب نے ہنکارا بھرا۔ اگر کوئی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، ہم اچھے دوست ہیں۔ عروج کے تنے ہوئے اعصاب یکدم ڈھیلے پڑے۔ دوست کہہ کر اس نے بات ہی سمیٹ دی تھی۔ اب اس سے زیادہ جذباتی پن کا مظاہرہ شاید اس کے حق میں بہتر نہ ہوتا، اس لیے اس نے مسکرا کر خود کو کمپوز کیا۔ نہیں، سب ٹھیک ہے، بس تمہارے جانے کا سن کے اداس ہو گئی۔ اینی ویز، یہ چھوڑو، تمہاری شاپنگ کمپلیٹ کرتے ہیں، کہہ کر وہ خود اس کی ٹرالی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ حارب نے کندھے اچکا کر اسے دیکھا اور ٹرالی گھسیٹتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of دھوپ دریچہ ایپیسوڈ 13. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.